محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ عقائد آپ کے مضبوط ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی جواب دہی میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ البسہ من نعت الرافت والرحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی صفات کا لباس بنایا۔ وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ صَفِيرًا صَادِقًا، پھر اللہ نے ایک سچا سفیر بنا کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف بھیج دیا۔ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ، اللہ نے اپنی اطاعت، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ وَمُوَافَقَتَهُ، اپنی موافقت کو ان کی موافقت کو اپنی موافقت قرار دے دیا۔ بِقَوْلِهِ تعالی، اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، میرے نبی کی اطاعت کر لو، اللہ کی خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ کی اطاعت خود بخود، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ نبی کی اطاعت کر لو، میری اطاعت خود بخود ہو جائے گی۔ امام قسطلانی کی روایت دے رہا ہوں کہ امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عقائد کو اور پختہ کر دے، آپ کے عقائد میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، کم از کم ایمان اور عقیدہ تو ٹھیک لے کے جانا چاہیے۔ اگلی بات، امام قسطلانی فرماتے ہیں ولا یحبک، اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، اللہ آپ سے محبت نہیں فرمائے گا، کیوں؟ الا اذا اتبعت حبیبہ ظاہرا و باطنا، جب تک آپ اس کے حبیب کی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اتباع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب اس کو لکھ لیں دل پر، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں فرمائے گا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں فرمائے گا اذا اتبعت حبیبہ ظاہرا و باطنا وصدقتہ خبرا، اور جو خبر رسول کریم علیہ السلام دے رہے ہیں اس خبر کی آپ نے تصدیق بھی کرنی ہے، جو خبر دے رہے ہیں اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرماتے ہیں خبر کی تصدیق کریں، اطاعتہ امرا، ان کی امر کی اطاعت بھی کرنی ہے، واجبتہ دعوتا، اور جس چیز کی وہ دعوت دیں اس کو قبول بھی کرنا ہے، جس چیز کی طرف بلائیں اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ وَأَسَدْتَهُ طَوْعًا، اور ہر معاملے میں ان کی بات کو برضا اور رغبت قبول کرنا ہے۔ کوئی صبح میں نے خبر دیکھی اخبار پہ سولر ایکلپس، سورج گرہن کی، مجھے کوئی چھوٹی سی خبر نظر آئی، کوئی چند ٹیلی فون بھی آ گئے، جوہر ٹاؤن سے بھی ٹیلی فون آ گئے کہ علامہ صاحب آج سورج گرہن ہے، اور میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کئی مرتبہ۔ آج پھر انہوں نے کہا کہ وہ پریگنینسی ہے تو میاں بیوی دونوں کو سورج گرہن جب تک رہے گا 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنی ڈیوریشن ہے، نہ تو بازو موڑنا ہے، نہ جھکنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، کنٹینیوسلی انہیں چلتے پھرتے رہنا ہے، کیونکہ اگر ماں نے یا باپ دونوں میں سے کسی نے کوشش کی بیٹھنے کی یا کھڑا ہونے کی یا لیٹنے کی تو بچے کو گرہن لگ جائے گا، یا بازو ٹیڑھا ہو جائے گا، یا ناک ٹیڑھی ہو جائے گی، یا پاؤں مڑ جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، دوبارہ بات نہیں کرتا۔ اٹ از جسٹ اونلی سپرسٹیشن، توہم پرستی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم کا وصال ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا، تو فرمایا سورج کسی کی زندگی یا حیات کی وجہ سے اس کو گہنا نہیں جاتا، ایسی بات نہیں، اللہ کی گرفت ہے۔ جب سورج کو گرہن لگے تو نماز پڑھا کریں، نوافل پڑھا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کی بارگاہ پر توبہ کیا کریں کہ اللہ نے اس کو بھی اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور اس کی بھی گردش کو اللہ تعالیٰ نے بدل ڈالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَن مُحَبَّتِهِ، اور اگلی بات کہتے ہیں وَفَنِيتَ عَنْ حُكْمِهِ غَيْرِهِ، کسی غیر کا حکم آ جائے یا اپنے نبی کا حکم آ جائے، غیر کی محبت ہو اور نبی کی محبت دونوں آمنے سامنے آ جائیں خلق کے اندر، اور نبی کی اطاعت ہو کسی اور کی اطاعت ہو، دونوں آمنے سامنے آ جائیں، یہ اب نبی کی اطاعت اور غیر کی اطاعت۔ میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا تیری بیوی پریگننٹ ہے، سورج گرہن لگ گیا ہے، تو نے بیٹھنا نہیں ہے، تو نے بیٹھنا نہیں، چلتا رہے۔ بہو سے کہتی ہیں تو بھی چلتی پھرتی رہے۔ یہ ہے غیر کی اطاعت، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ آگے بڑھو، نفل پڑھو، اور یہ سپر اسٹیشن چھوڑ دو، تب ہم پرستی چھوڑ دو۔ کس کو پریفر کریں گے آپ؟ اللہ کے رسول کے قول کو۔
اللہ کے رسول کے فرمان کو. آپ کہتے ہیں میری ماں، میں نے ماں کی نافرمانی نہیں کرنی. میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں باپ جو اولاد کو ایسا حکم دیں جو متصادم ہو رب اور اس کے رسول کے قوانین سے، اس میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، اس میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ اتباع کریں گے اللہ کے رسول کے قول کا. میرے نبی نے فرمایا، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو فنا کر دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. فَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، فَلَا تَتَأَنَّا، امام قسطلانی فرماتے ہیں تو پھر مشقت نہ اٹھایا کرو. پھر کیا نہ اٹھایا کرو؟ مشقت نہ اٹھایا کرو. نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقات دینے کی، نوافل پڑھنے کی، 2 گھنٹے تسبیح پڑھنے کی. فلا تتعنّا، یہ ساری کی ساری مشقت ہے جس کا کوئی ثمر نہیں. جو نبی کی محبت اور اتباع سے عمل باہر چلا جائے وہ صرف مشقت ہے، وہ صرف کیا ہے؟ مشقت ہے اور کچھ نہیں. فلست بشیء، اور فرمایا چونکہ تم راہ حق سے ہٹ گئے ہو. آپ مجھے بتائیے کہ ظہر کی کتنی رکعت پڑھیں؟ ابھی جمعہ کی آپ کتنی؟ دو فرض پڑھیں گے. آج 4 پڑھ لیتے ہیں، میں 4 پڑھا دیتا ہوں آپ کو. قبول ہو جائیں گے؟ نہیں قبول ہوں گے. میں نے زیادہ پڑھانے، قبول تو ہونے چاہیے، عبادت تو زیادہ موضوع ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے نبی کے راستے سے ہٹ گئے. کس سے ہٹ گئے ہیں؟ اب وہ 4 رکعت جو میں پڑھاؤں گا جمعے کی، وہ مشقت ہے، ایسی مشقت جس کا کوئی ثمر نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے مشقت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا. امام قسطلانی اگلی بات کہتے ہیں، فَإِتِّبَاعُ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، کہ نبی کریم علیہ السلام کا اتباع کرنا یہ دلوں کی حیات ہے. کس کی حیات ہے؟ اے دل زندہ تو کہیں نہ مر جائے، زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. زندگی وہ جب حیات زندہ، دل زندہ ہو. دل مردہ ہو جائے اس کو حیات نہیں کہتے. آپ فرماتے ہیں فَإِتِّبَاعُ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ دلوں کی حیات ہے. وَنُورُ الْبَصَائِرِ، اور نگاہوں کا نور ہے، نگاہوں کا نور ہے. فرماتے ہیں وَشِفَاءُ الصُّدُورِ، اور سینوں کی شفا ہے. وہ بیمار ہیں وہ سینے جن کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کی محبت یا اتباع نہیں ہے. وہ سینے بیکار ہیں، وہ کسی قابل نہیں ہیں. اور فرمایا ریاض النفوس، تمہارے نفوس کے وہ باغات ہیں. وَلَذَّةُ الْأَرْوَاحِ، اور تمہاری روحوں کی لذت ہے اتباع مصطفیٰ. روحوں کی لذت کیا ہے؟ آپ یقین جانیے، آپ نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت کو پورا کر لیجئے، اس کے بعد آپ اس کی سرشاری اور راحت اپنی روح تک محسوس کریں گے. آپ جب کوئی عمل اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں، اس کی تاثیر آپ اپنے فکر کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنی روح کے اندر محسوس کرتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام کی سنت کا اتباع لذت الارواح، روحوں کی لذت ہے. وانس المتصاحشین، اور وحشت زدوں کا انس ہے، وحشت زدہ لوگوں کا انس ہے. فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْمُتَحَيِّرِينَ، اور وہ لوگ جو پریشان ہیں، حیران اور سرگرداں ہیں، ان کے لیے وہ راحت اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے.